ہمارے عابد بھائی اللہ ان کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے، ابھی کل نہیں پرسوں ان کی وفات ہوئی، گئی دنیا سے رحلت ہوئی، اور ابھی کل نہیں پرسوں، کل ہی کی بات ہے غالباً، ہاں کل ہی پرسوں رات میں ہی میرے یہاں میری بچی کی ولادت ہوئی جس کا نام میں نے سارا رکھا ہے۔ تو ایک جا رہی ہے، دوسری اللہ کی مخلوق آ رہی ہے، تو یہ دنیا ہے، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ تم اپنے منہ سے خود منہ مٹھو بن لو، مکاشفے سے ان کو جنتی بنا لو، کچھ بھی کہہ لو، تمہارا منہ ہے، لیکن تم نے یہ باتیں لکھ لکھ کر جو امت کو گمراہیت کے راہوں پہ ڈالا ہے، امت کو دھوکے دیا ہے کہ ہمارے بزرگ تو ایسے ہیں کہ وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں، ہماری کتابیں تو ایسی ہیں کہ حضور دیکھ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں، حضور کے پاس سندیں جو ہے قبولیت حاصل کر چکی ہیں، حضور اس کو پسند فرما رہے ہیں۔ یہی تو مقصد ہے کہ تاکہ لوگوں فضائل اعمال پڑھو، فضائل حج پڑھو، فضائل زکات پڑھو، اور کوئی کچھ بھی کہتا رہے، شریعت کہے کہ یہ قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے، اس کو کہنے دو، نبی کے دربار میں یہ مقبول ہو چکی۔ اور بنگلور کا ایک پھٹیچر مولوی، اس نے تقریر میں بھی یہ بات کی، میں اس کا نام نہیں لوں گا، باوضو ہوں میں، اس نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ لوگ ان کی کتابوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جبکہ ان کی کتابیں وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبول ہو چکی۔ یہ مولوی کی بات ہے، مولوی اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے، اس پھٹیچر کو، بندر کو، ہاں بندر ہی ہے وہ، بندر ہے وہ۔ سنو، یہ ہے مکاشفہ، یہ مکاشفہ حضرت مولانا بن نوری کی وفات کے فوراً بعد کا ہے۔ سنو، رسالہ شریعت و طریقت کا تلازم کی تعریف کا حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز ہم کو دے کے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ شریعت ہے کہ نہیں؟ کہیں قرآن میں احادیث میں طریقت کا سلسلہ موجود ہے؟ اما یہ طریقت کی وہ راہیں ہیں جو ان صوفیوں نے نکالی ہیں، یہ گمراہیت کی راہیں ہیں، یہودیت، نصرانیت اور ہندو مت اور جین دھرم، بدھت، ان تمام دھرموں سے یہ طریقت کے راستے نکلے ہیں۔ طریقت کوئی چیز نہیں ہے، شریعت ہی شریعت ہے، جو کچھ اللہ عز و جل نے نازل فرمائی ہے۔ لیکن صوفیوں نے شریعت کو الگ کیا، طریقت کے نام پر ایک الگ دھرم بنایا، ایک الگ اسلام کے متوازی ایک الگ دین بنایا، اور کہا یہ طریقت ہے، اس کی جو باریکیاں ہیں، اس کے جو رموز ہیں، یہ علماء کو بھی نہیں پتا ہوتے ہیں، علماء تو چھلکے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، جبکہ ہم صوفیہ جو ہیں مغز پا رہے ہیں، مغز۔ تو طریقت مغز ہے اور شریعت کیا ہے؟ سنو، یہ کتاب لکھی زکریا نے اور پہنچ رہی ہے نبی کے دربار میں، اور نبی جو اپنی زندگی میں شریعت دے کے گیا، اس نے طریقت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس کے سامنے مرنے کے بعد، نبی کی وفات کے بعد اب طریقت منوائی جا رہی ہے۔ دیکھو، نبی حکم دیں گے طریقت کا، سنو، جو طریقت جس کے اندر گند ہی گند ہے۔ یکم جمادی الثانی 1398، 8 مئی 1978 پیر کے دن، آج ایک بزرگ نے رسالہ داڑھی کا وجوب کی تعریف شروع کی، یعنی عربی میں ترجمہ شروع کیا، داڑھی کے موضوع پر ایک رسالہ۔ آج عشاء کے بعد روضہ اقدس پر حاضری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں آپ کیا ہو رہا ہے۔ یہ واقعہ سنو، میں کچھ نہیں کہوں گا، کوئی کہے گا یہ خواب کی بات ہے، کوئی کہے گا یہ مکاشفے کی بات ہے، کوئی کہے گا یہ بیداری کی بات نہیں ہے۔ سنو، ایک بزرگ نے داڑھی کا وجوب کی تعریف شروع کی، یعنی عربی میں ترجمہ شروع کیا، آج عشاء کے بعد روضہ اقدس پر حاضری پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں کچھ کاغذات دیکھے۔ موصوف نے سمجھا کہ میری تعریف کے کاغذات ہیں، یہ انڈین مولوی ہیں، اللہ کے نبی صرف ہندوستان والوں کے لیے بھیجے گئے تھے، یہ دیوبندیوں کے لیے۔ اس نے یہ کیسے سمجھ لیا اس میں جو پیپر ہے نبی کے ہاتھ میں، اس میں میری تعریف لکھی گئی ہے؟ شیطان خوب گمراہ کر رہا ہے کہ نہیں؟ اور کیا کیا واہمیں دکھلاتا ہے، خود میاں مٹھو بن رہے ہیں یہ۔ حضور اکرم نے اس کی تعریف پر اظہار مسرت فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ شیخ الحدیث کے رسالہ شریعت، شیخ الحدیث، حضور نے سند عطا فرمائی ہے، کیا فلانے شیخ الحدیث ہیں،
آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. یہ حدث سے بنے ہوئے محدث ہیں، شیخ الحدث ہیں، یہ شیخ الحدیث نہیں ہیں، جنہوں نے حدیثوں کو تصوف کے اوپر حدیثوں کو مذہبیایا ہے، حدیثوں کی تعویلات کی ہے، اور ایسی غلط اور باطل تعویلات جہاں سے نعوذ باللہ استغفر اللہ بدبو ہی بدبو آتی ہے. شیخ الحدیث کے رسالے شریعت و طریقت کی بھی تعریب کرو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضرت شیخ الحدیث نے کتاب لکھی ہے کیا شریعت اور طریقت، اس کو بھی عربی میں ترجمہ کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب علم ہو رہا ہے کہ انڈیا میں مولوی زکریا کوئی ہے، وہ کتاب لکھ رہا ہے اور جناب علی باقاعدے اردو میں لکھ رہا ہے. اب اس کے عربی میں شریعت اور طریقت. ابے شریعت ہے تو طریقت کی کیا ضرورت ہے نا؟ لیکن نہیں، سنیں، حد ہو گئی ظلم کی اور حد ہو گئی کفر کی. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. آج صبح احقر محمد اقبال، یہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے، صوفی نے، حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا حضرت بہت خوش تشریف فرما ہے، فرمایا آج بہت اچھا خواب آیا ہے. پھر مندرجہ ذیل خواب سنایا، جس کو یہاں حضرت کے روز نامچے سے نقل کرتا ہوں. یہ لوگ لکھتے دیکھتے بھی تھے اور روز نامچے جیسے پولیس وغیرہ نہیں لکھواتے ہیں رجسٹروں میں، باقاعدے ہر حرکتیں لکھواتے تھے. یہ جانتے تھے نا کہ گند پھیلانی ہے تو ضروری ہے. باپ کا کتب خانہ تھا، پریس تھا، چلو چھپاؤ پھیلاؤ. دنیا کو تو ہم نے بیوقوف بنایا ہوا ہے. تبلیغی جماعت کے نام پر ایک بھیڑ جو چل ہی رہی ہے، انہی کے اندر کھپائیں گے، انہی کے اندر جائیں گی سب. کہتے ہیں رات کو نیند تو کئی دن سے نہیں آ رہی ہے، مگر کسی وقت اونگ سی آ جاتی ہے. رات میں زکریا نے خواب دیکھا کہ میری اوجز کا مسودہ پورا ہو گیا. یعنی اوجز المسالک شرح موطا امام مالک انہوں نے لکھی ہے، تو کہہ رہے ہیں اس کا مسودہ پورا ہو گیا. میں حضور کی خدمت میں پیش کرنے کو چلا ہوں. داہنی طرف علامہ زرقانی اور بائیں طرف علامہ باجی میرے ساتھ ساتھ ہیں. چلو مان لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے وہ. تو زرقانی کو یہ دیکھا تھا زکریا صاحب نے، ان کو کیسے پہچانا کہ یہ زرقانی ہے؟ چھوڑیں یار، یہ گپ ہے گپ. سنیں، میں جب حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور کے ہاتھ میں اوجز کے مطبوعہ فارم موجود تھے، چھپے ہوئے. میں اپنی کتاب لے کے جا رہا ہوں وہاں پہلے سے، حضرت کے ہاتھ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، اور وہی تھے جن کا مسودہ میں لے کر گیا تھا. فوٹو اسٹیٹ وہ کروا لیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کروایا ہوگا بھائی، قبر میں دب ہو گئے ہوں گے، فوٹو اسٹیٹ پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرت فرما رہے تھے اور بہت دعائیں دیں جو مجھے یاد نہیں. اس خواب سے بہت مسرت ہوئی اور اوجز کے بارے میں مقبول ہونے کی امید ہے. سنیں، کہتے ہیں مولانا عبدالحفیظ صاحب نے اپنے پریس کے واسطے ذکر کیا. یہ مولانا عبدالحفیظ یہی مکے کے لوگ جو ہیں بتلایا تھا نا، مراقبے میں ذکر کیا، مراقبے میں تھے، پریس کا ذکر کیا. پریس لگ رہا ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں کہ آپ کی کتابوں کی اس میں قبولیت اور افادیت عامہ کے ساتھ اشاعت ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نقل کر رہے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث نقل کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی انہوں نے مراقبے میں نبی کو دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے پریس لگوانی ہے جس میں کتابیں وغیرہ چھپوانی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بذل المجہود اوجز المسالک اور لامع الدراری جو حضرت شیخ کی شرح حدیث ہیں، میری ہی کتابیں ہیں، میری